बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर दोस्तों, भाइयों और बहनों, मौजूदा दौर की बात की जाए तो इंसान अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो वो अपने दुश्मनों की वजह से परेशान है। दुश्मन हर वक्त उसके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, किसी न किसी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बंदा बहुत से आमलों के पास जाता है, बहुत से विर्द वज़ाइफ पढ़ता है, लेकिन फिर भी दुश्मन अपनी नाजेबा हरकतों से बाज नहीं आते। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह के कुरान का सहारा ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रजू करें। बजाय आप इन आमलों के पास जाएं, उनके पास जाकर आप अपने पैसे जाया करें, अपना वक्त जाया करें। आज की इस छोटी सी वीडियो में एक बड़ा ही बाकमाल अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो आपके ज़ाहरी और बातनी दोनों दुश्मनों पर असर करेगा। और इस तरह ये अमल असर करेगा कि उनकी जुबानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। वो दुश्मन जो आपका नुकसान करना चाहते हैं, आपके कारोबार को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह इस अमल के बाद वो अपनी ही परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे और उनके तमाम वार नाकाम जाएंगे, उनके ऊपर वापस पलट जाएंगे। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे जरूरी बात जो समझने की है, याद रखना कि दुश्मन दो तरह के होते हैं। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी इनका जिक्र कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में भी डिटेल से इनका जिक्र करूंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि ये दुश्मन आप पर वार किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और इन हथकंडों को कैसे रोका जाएगा। पहली किस्म का दुश्मन वो दुश्मन जो ज़ाहरी है, जिसका आपको इल्म है कि फलां बंदा या फलां बंदी या फलां फैमिली हमारी दुश्मन है। वो खुलकर आप पर वार करते हैं, सरेआम आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक तो ये दुश्मन हो गए जिनका आपको इल्म है। दूसरे दुश्मन जिनका आपको इल्म नहीं, वो आपकी पीठ पीछे आप पर वार करते हैं। वो आपके अपनों में से भी हो सकते हैं, आपके दोस्तों में से भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में से भी हो सकते हैं। अब ये दुश्मन किस तरीके से वार करते हैं? ये दुश्मन जो सबसे ज्यादा हथकंडा इस्तेमाल करते हैं वो है जादू का, तवीज़ात का। आमलों के पास जाएंगे, आपके ऊपर काला जादू करवाने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब आपका नुकसान होगा तो इनको खुशी होगी, लेकिन इनको इतना इल्म नहीं कि एक मंसूबा तो ये करते हैं और दूसरा मंसूबा मेरे रब का होता है, और जो मेरे अल्लाह का फैसला होता है वो फैसला सब पर बारी होता है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप अल्लाह ताला के कलाम से अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह के सामने अपनी तमाम मुश्किलात को रखेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा और इन दुश्मनों को नेस्तो नबूद कर देगा। तो एक तो ये काम करते हैं कि ये जादू के जरिए, तवीज़ात के जरिए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर आपसे हसद करेंगे, आपसे जियालस होंगे, आपके मुंह पर आपकी तारीफें करेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे और हर वक्त इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि किसी न किसी तरीके से इस बंदे को नीचा दिखाया जाए, किसी न किसी तरीके से इस बंदे को तबाह बर्बाद किया जाए। तो इन दोनों तरह के दुश्मनों से बचने के लिए, इनकी जुबानबंदी के लिए, इनको इनकी अपनी ही किसी मुसीबत में मुब्तला करने के लिए आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही जबरदस्त अमल लेकर आया हूँ। अमल अर्ज करने से पहले मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना जरूर पेश करें। जब आप कमेंट बॉक्स में इन कलमात में से कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा अपना लिखने के लिए, वो आपके लिखे हुए को पढ़ेगा, उसे भी अजर मिलेगा, आपको भी अजर सवाब मिलेगा और हमें भी इसका अजर सवाब मिलेगा। इस तरह ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। और याद रखना कि सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को टाल देता है और जमीनी आसमानी अफवाद के आगे डाल बन जाता है। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। पता नहीं अल्लाह को कौन सा नेकी का अमल पसंद आ जाए और अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत के फैसले कर दे। अब आते हैं अमल की तरफ। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल को पढ़ने की चंद एक शराइत हैं। सबसे पहले उन शराइत को समझ लें,
اس کے بعد اس عمل کو شروع کریں۔ ان شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتے ہیں، جتنا آسانی سے کر سکے اتنا صدقہ ضرور کریں۔ جو لوگ بیرون ملک ہیں وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ مٹھی بھر چاول، گندم یا ایک روٹی لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گھر کی چھت پر رکھ دے یا پھر گارڈن میں رکھ دے تاکہ چرند پرند آئیں، وہ انہیں کھائیں اور آپ کے لیے دعائیں کریں۔ تو اس طرح یہ صدقہ آپ کے عمل کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ دوسری شرط، کوشش کریں کہ عمل کو باوضو پڑھا جائے۔ ہاں، اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، آپ وضو نہیں کر سکتے، یا پھر میری کوئی محترم ماں بہن اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہتی ہیں اور وہ اپنے خاص ایام میں ہیں، تو وہ بنا وضو کے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ تیسری شرط، عمل کا جو وقت بتایا جائے اسی وقت کے مطابق آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور چوتھی شرط، بڑی اہم اور بڑی ضروری شرط، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو اس کے اول اور آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ہرگز نہیں پڑھنا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف 3 دن کا عمل ہے۔ اب یہ شرطیں میں نے آپ کو بتلا دی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کوڑا کاغذ لے لے، سفید بالکل، جس پر لائنیں نہ لگی ہوں، وہ کاغذ آپ نے لینا ہے۔ ایک بلیک پوائنٹر یا پین لے لیں، بلیک ہو جائے، بلو ہو جائے، جو پوائنٹر آپ کو آسانی سے مل سکے وہ پوائنٹر آپ لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک کالا کپڑا بھی موجود ہو۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ضرور لینی ہیں عمل شروع کرنے سے پہلے۔ کوڑا کاغذ لینا ہے سفید کلر کا، جس کے اوپر لائنیں نہ لگی ہوں۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک پین یا پوائنٹر موجود ہو اور ایک چھوٹا سا کالا کپڑا موجود ہو۔ اب جو کوڑا کاغذ آپ نے لیا ہے، جن دشمنوں کا آپ کو علم ہے ان دشمنوں کا آپ نام لکھ لیں۔ ہاں، اگر اس کے والد اور والدہ کے نام کا علم ہے تو وہ بھی لکھ لیں۔ اگر والد یا والدہ کے ناموں کا علم نہیں، ان کے ناموں کا نہیں پتا، تو پھر آپ صرف اپنے دشمن کا نام لکھ لیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ عمل کو آپ نے حق پر رہتے ہوئے کرنا ہے، نہ حق آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ہرگز نہیں پڑھنا، وگرنہ اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو جب آپ اپنے ان دشمنوں کا نام لکھ لیں جن دشمنوں کا آپ کو علم ہے، اس کے بعد اسی کاغذ کے نیچے آپ نے ایک لائن لکھنی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، میرے جتنے بھی باطنی دشمن ہیں، ظاہری کے تو آپ نے نام لکھ لیے لیکن باطنی کا تو آپ کو علم نہیں، اے اللہ میرے جتنے بھی باطنی دشمن ہیں، میں جو یہ عمل، یہ جو وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، اس کی برکت سے ان کو ہدایت عطا فرما دے، یا پھر ان کو بھی ان کی طرح نیست و نابود کر دے، ان کو بھی ظاہری دشمنوں کی طرح اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ لائن آپ نے لازمی لکھنی ہے۔ ہاں، دوسری بات، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں تو آپ کسی سے یہ لکھوا سکتے ہیں، اپنے دشمنوں کے نام لکھوا سکتے ہیں، اور یہ جو لائن میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ لائن بھی آپ اپنے الفاظ میں کسی سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، آپ کسی بھی زبان میں ناموں کو لکھ سکتے ہیں۔ اب عمل کو آپ نے پڑھنا کس وقت ہے؟ سب سے ضروری بات میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے بہترین وقت عشاء کے بعد کا وقت ہے۔ پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھیں اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس کاغذ کو جس پر آپ نے یہ نام اور یہ لائن لکھی ہوگی، جو لائن میں نے آپ کو بتلائی، اس کاغذ کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے 3 نام، یا قہارو، یا جبارو، یا منتقمو، یا قہارو، یا جبارو، یا منتقمو، اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 ٹائمز، یا قہارو، یا جبارو، یا منتقمو۔ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے۔ یا قہارو، یا جبارو، یا منتقمو، یہ 1 ہو گیا۔ یا قہارو، یا جبارو، یا منتقمو، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لے تو جو کاغذ آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوگا، اس کاغذ پر آپ نے دم کر دینا ہے، اور تصور یہ رکھنا ہے کہ میرے تمام دشمنوں کی زبان بند ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی آیت ہے، سمم بکمن عمی فاہم لا یرجعون، سمم بکمن عمی فاہم لا یرجعون،
اس قرآنی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز سمم بکمن امیون فاہم لا یرجعون، اس قرآنی آیت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ اس قرآنی آیت کو پڑھ لیں تو آپ نے پھر کاغذ پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد بڑے ہی مبارک کلمات ہیں، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون، ان کلمات کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے پھر کاغذ پر دم کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب آگے سمجھ لے کہ اس کاغذ کا اور اس کالے کپڑے کا اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے اس کاغذ کو فولڈ کر لینا ہے، ایک تعویذ کی شکل بنا لینی ہے، اور اس کالے کپڑے میں رکھ کر آپ نے اسے باندھ لینا ہے۔ باندھنے کے بعد آپ نے کالے کپڑے کے ساتھ ہی اس تعویذ کو تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دینا ہے، اور تصور یہی رکھنا ہے کہ جس طرح یہ کاغذ اور یہ کالا کپڑا جل رہا ہے، اسی طرح میرے دشمن کی زبان بند ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ تیسرے دن بھی اسی طریقے سے نیا کاغذ لینا ہے، اس پر اسی طریقہ کار سے اپنے دشمنوں کے نام لکھنے ہیں، اور جو لائن میں نے آپ کو بتلائی وہ لائن لکھنی ہے۔ اسی طریقے سے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 41 مرتبہ یا قہار یا جبار یا منتقم، 21 مرتبہ سمم بکمن امیون فاہم لا یرجعون، اور 21 مرتبہ حامیم لا ینصرون پڑھ کر کاغذ پر جس طریقے سے آپ کو بتلایا اسی طریقے سے دم کریں۔ اللہ کے 3 نام پڑھ کر دم کریں، قرآنی آیت پڑھ کر دم کریں، یہ قرآنی کلمات حامیم لا ینصرون، ان کو پڑھ کر دم کریں، کاغذ کو فولڈ کر کے کالے کپڑے میں بند کر کے اسے جلا دیں۔ پھر تیسرے دن بھی اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ یقین جانیں کہ اس طرح کا عمل آپ کو کسی نے نہیں بتلایا ہوگا، اور یہ عمل کوئی عام عمل نہیں۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، پہلے دن ہی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ عمل تیر بہدف ہے، ایسا نشانے پہ لگے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دوبارہ ایک بات کہنا چاہوں گا، اس عمل کو ضرور پڑھیں اگر آپ حق پر ہیں، اور اگر آپ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کی نیت سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اس کا آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ